ہوئے آپ کے توسط سے ہم باقی ماندہ پاکستان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 9 مئی جو کہ ہماری سیاسی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیاہ تاریخ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، وجوہات اس کے سامنے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ مین سٹریم پاکستان میں بلوچستان کی صدا اور جو بلوچستان کی وائس ہے اس دن کی مذموم حرکتوں کے حوالے سے اس کو بھی وائس کیا جائے، اس کو بھی کنوے کیا جائے، اور جو ایک پاکستانی نیشنلزم ہے جو کہ اقبال کے خواب اور قائد کی تعبیر کے نتیجے میں وجود آنی تھی، اس میں بلوچستان کا حصہ ہم ڈالیں۔ ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرتا آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے آئیں گے۔ ایک بحث نہیں چل پڑی ہے کہ کیا چند عمارتوں کو اوپر حملہ آور ہونا وہ کوئی اتنی بڑی حرکت ہے کہ جس کو پورے پاکستان میں کنڈیم بھی کیا جائے، اسے مذموم بھی گردانا جائے اور اس پہ گفتگو کی جائے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ کیوں سنگین جرم ہے؟ اس لیے ہے کہ ریاست کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، ادیان کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، مملکتوں کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، افراد کے اپنے استعارے ہوتے ہیں، اور جب بھی اس وجود کے استعاروں پہ کوئی بھی حملہ آور ہوتا ہے تو کوئی زندہ شے اینٹی وہ اس کا دفاع کرتی ہے۔ یہ پاکستان کے ریاست کے استعارے تھے، اس میں اس اینٹ، اس سیمنٹ، اس رنگ کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس استعارے کی ہے۔ ہم کلیئرلی بحیثیت بلوچستان عوامی پارٹی بھی اور عمومی طور پہ بلوچستان کی جو دوسری سیاسی زعماء ہیں، جماعتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی جو فیلنگز ہے اس کو بھی کنوے کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی ایک آرڈر کی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور گارڈین شپ ہوتی ہے سوشل آرڈر کے لیے۔ ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر آپ نظام مملکت چلا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک سیاسی نظام فنکشنل رکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ریاست کی جو پرائم ڈیوٹیز ہیں سروس ڈیلیوری کی اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ سوشل آرڈر چیلنج ہونا شروع ہو جائے تو یہ تمام کا تمام نظام مفلوج ہو کر طوائف الملوکی کی جانب، انارکی کی جانب یہ جانا شروع ہوتا ہے۔ اس انارکی کے رستے میں پاکستان کی عوام، پاکستان کے دوسرے کانسٹیٹیوشنل آرگنز، انسٹیٹیوشنز، وہ ہر حد تک جائیں گے۔ اس کے لیے قوانین موجود ہیں، اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ موجود ہے، اس کے لیے ایٹیٹیوڈ موجود ہے، اور اسی کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، ہماری انٹیلیجنشیا کو اس میں ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کی سول سوسائٹی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اکیڈیمیا کو ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ایک سٹیبل سوشل آرڈر ہوگا تو جمہوریت بھی ہوگی، تو کانسٹیٹیوشنلزم بھی ہوگا، تو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن بھی ہوگی۔ طوائف الملوکی ان تمام چیزوں کی ضد ہے، اور جو لوگ طوائف الملوکی کی طرف کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، وہ میں ہوں، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ ہمیں اپنے سامنے ایک ریزسٹنس کے استعارے کے طور پہ پایا جائے گا۔ اس تمام گفتگو کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے کولیگز کا شکریہ، پارلیمنٹیرینز کا ادا کرتا ہوں جنہوں نے اکٹھے ہو کے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان کے بہاف پہ یہ تعارفی کلمات کہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی کوسچن اینڈ آنسرز ہیں تو ہاؤس از اوپن، آپ لوگوں میں سے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پلیز گو اہیڈ۔ اتھارٹیز، انگریزی میں ایک فریز استعمال ہوتی ہے نی جرک رسپانس، وہ نی جرک رسپانس نہیں کرتی کہ آج ایک واقعہ ہوا اور پوری کی پوری ریاست جو ہے نا اس پہ چڑھ دوڑے۔ ریاست بہت بردباری کے ساتھ
بہت ریسٹرین کے ساتھ اپنی آبزرویشنز میں جاتی ہے اور اس آبزرویشن کے نتیجے میں ایک سسٹینیبل کنکلوژن پہ پہنچ کے ایکشنز لیتی ہے۔ یہ سال مکمل جس انداز میں گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور ریاست کو جو رویہ اس وقت بنا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے جو پوزیشنز تھے اس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ مختلف مواقعوں پہ یہ موقع دیا گیا اور سمجھا گیا، اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ ریاست کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں دے سکتے، جس کو میرے خیال میں بدقسمتی سے دوسری جانب سے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن اس کی نہیں کی گئی۔ آپ نے مختلف لیڈرشپ کے ان کے تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، لے کے رہیں گے، مختلف قسم کے سلوگنز جو کہ ہائیلی ارسپانسبل تھے۔ یہاں پہ کون سی آکوپیشنل فورس موجود تھی جس سے انہوں نے آزادی لینی تھی؟ بتائیں ہمیں، کیا اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے تحت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ آئین میں ایک کوڈیفائڈ طریقہ کار ہے حکومت کے جانے کا اور کسی بھی حکومت کے آنے کا، وہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا تعبیر کر دیتے ہو کولونیلزم سے؟ تو صبر کا دامن حکومتوں اور ریاستوں نے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اتنے انتظار کے بعد جب اس نہج پہ پہنچے کہ انہوں نے اپنی ریڈ لائنز چھوڑ دی، تو پھر خاموشی جرم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر سیاسی شہید بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں، یہ پولیٹیکل ایرینا نے اور پولیٹیکل ہسٹری نے فیصلہ کرنا ہے۔ قوانین کی نظر جو ہوتی ہے نا، وہ سیاست کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ قانون نے بالکل پٹی باندھ کے اپنی آنکھوں پہ اپنی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہیرو کے طور پہ ابھرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں ایک ولن کے طور پہ ابھرے۔ قانون کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، قانون نے اپنی راہ لینی ہے اور اس نے اپنی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کے پولیٹیکل کلچر میں موجود رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح جالب صاحب کا واقعہ آپ نے بتایا، گرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ہڈن طنز آپ کا بی این پی میں ان کا ماضی اور موجودہ بی اے پی کے کردار کے حوالے سے تھا، یہ خوبصورت طنز کرنا چھوڑ دیا کریں، سوال کیا کریں۔ بات میرے بھائی یہ ہے کہ جلاؤ گہراؤ تھوڑ پوڑ وہ پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے جس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے، جس کو اپروو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں محترمہ شہید ہوئی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا ہے، نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے ہیں، اور جالب صاحب اور پولیٹیکل ورکرز، نواب اکبر بگٹی، مختلف لوگ جان سے گئے ہیں۔ اس کے باوجود کسی نے جو ریاست کے استعارے تھے، یہ برٹش فوج کے دفتر نہیں ہے میری جان۔ دس از دا سمبل آف پاکستان's نیشنل آرمی۔ آپ اگر یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک قومی فوج، ایک نیشنل آرمی کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم اپولوجیٹک ہوں گے، تو آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہم ضرور اسی لیے زیادہ ری ایکشن شو کر رہے ہیں کہ یہ فوج کی تنصیبات پہ حملہ ہوا، کوئی ہم چھپا نہیں رہے ہیں اس بات کو۔ اس بات پہ سوال کریں جس کو ہم کنسیل کر رہے ہوں، جو چھپی ہوئی ہو۔